السلام علیکم، خوش آمدید دین سے دنیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کا مبارک عزت والا حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں۔ اسی موقع پہ میں آپ سے کچھ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ حج دیتے ہوئے بیان فرمائی تھی، آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں ہیں۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہ سکو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی کہ معاف کر دو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم اس کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہیں اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی خاطر، اپنی امت کی خاطر، وہ جانتے تھے کہ ہم بہت گناہ گار سیاہکار ہیں، آنے والی قوم بہت گناہ گار ہوگی، اس لیے جب وہ پیدا ہوئے آتے ہی انہوں نے سجدے میں سر رکھ لیا اور تب تک نہ اٹھے جب تک کہ اللہ نے پیغام نہ دے دیا، اور کہتے رہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اور آج اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ یقین کریں انسان کے اندر سے خدا کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں،
اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت سے محبت کرنی عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کے اپنی دین سے دنیا